کر، ورنہ اگر تو یہ مہم سر انجام نہیں دے گا تو تیری گورنری منسوخ ہے۔ تو اس دن اس نے اس لالچ میں حالانکہ ایک رات کی مہلت بھی لی، کیونکہ دل میں تو سارے سمجھتے تھے کہ ظلم عظیم ہو رہا۔ اب عمر بن سعد نے بھی کہا کہ اچھا بہتر تو امیر کسی اور کو بھیج دی، میں حضور کے ماموں کا بیٹا ہوں، اللہ کے رسول کے ماموں کے ساتھ کا میری قرابت ہے، یہ دین تو گزارا عرب کے رسم و رواج کے خلاف ہے کہ کوئی قریبی جا کے اپنے قریبیوں کو مارے، مگر ابن زیاد نہیں مانا کہ تیری وفاداری کے امتحان ہی یہی ہے کہ تو حکومت کا ساتھ دیتا ہے، تو رات کی مہلت لے لی۔ اب جب گھر والوں کو بلایا، یہ دنیا نامراد عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، گھر والوں کو بلایا، سب نے کہا کہ عمر لعنت بھیج ایسی گورنری پر، ایسا جرم کہ قتل کرنا، اور وہ بھی رسول اللہ کے بچے کو، مگر بعد نہیں آیا، لالچ میں صبح جا کر پیش ہو گیا، چلا گیا، وہاں جا کر بھی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، روتا رہتا تھا اور کوشش کرتا رہا رسول اللہ کی، نہیں ہوئی۔ تو اب اس نے کہا مختار نے، جس دن گھر میں بیٹھنے کا وقت تھا اس دن تو بیٹھا نہیں، دنیا کے لالچ میں 4000 فوج لے کر چلا گیا اور نواسہ رسول کو قتل، اب وہ گھر میں بیٹھ گیا، بھیج دیا سپاہیوں کو، جاؤ سر کاٹ کر لاؤ۔ جب اس کا سر کاٹ کر لایا تو اس نے کہا اس بیٹے کو کہ پہچانتا کس کا سر؟ اس نے کہا ہاں میرے باپ کا سر ہے، اور اس کے بعد مجھے بھی جینے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے کہا نہیں شوق تو ٹھیک ہے، لٹاؤ اس کو بھی قتل کر دیا، اور ساتھ ہی کہا تم لوگ نخرے دکھاتے ہو، میں اگر سارے قریش بھی ختم کر دوں نا تو امام حسین کے ایک بیٹے علی اکبر کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہوتا، تم نزاکتیں دکھاتے ہو مجھے۔ تو میں نے اپنے رب سے یاد کیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے مجھے تلوار کے سائے سے بچا لیا تھا کہ اس وقت تک نہ اٹھانا مجھے دنیا سے جب تک کربلا کے واقعہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرض بھی زمین پر چلتا، نہیں چھوڑا اسے، واقعی نہیں چھوڑا، ختم کیے سارے۔ مگر بعد میں آپ دیکھیں عبرت کی بات کو پکڑ، پہلے اس نے ظلم کیا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے اسی محل میں پیش ہوا، جس میں کچھ مدت پہلے حضرت امام حسین کا سر آیا تھا نا، اور عبید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا، تو صحیح بخاری شریف میں کہ وہ اپنی چھڑیاں امام حسین کے منہ پر مار رہا تھا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار چھڑی اٹھا لا، میں نے تو انہیں ہونٹوں پر رسول اللہ کے ہونٹوں کو دیکھا، حضور چومتے تھے، کہنے لگا تو اگر بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تیرا سر بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائے۔ تو وہ روتے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا لوگو اب تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئے کہ سمیہ کا بیٹا گورنری کرے اور رسول اللہ کے بچے کے ہونٹوں پر چھڑیاں پڑیں، اب تم مسلمان عزت کی زندگی نہیں گزارو گے۔ تو پہلے امام حسین کا سر آیا، وہیں پھر عبید اللہ کا سر آیا مختار کے سامنے، بعد میں مختار کے خلاف بھی چونکہ یزیدی حکومت تو ختم ہو گئی مگر ابن زبیر کی حکومت بن گئی، وہ بھی خلاف ہو گیا کہ کوفہ پر یہ کیوں قابض ہو گیا، تو مصعب کو بھیج دیا، مصعب ابن زبیر آیا، اس نے کوفہ کا محاصرہ کر لیا، پھر رسد روک دی، سارا آنا جانا تھا کھانے پانی کا بند ہو گیا، شہر مرنے لگا۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں نے مختار کے ساتھیوں نے امان مانگ لی، معافی مانگ لی، حکومت کے ساتھ مل گئے، مختار کے ساتھ بندے رہ گئے تھوڑے۔ جب اس نے سمجھا کہ اب مقابلہ تو کیا ہوگا، غسل کیا، جو خوشبو میت کو لگائی جاتی وہ حنوط، وہ ساری خوشبو لگائی، کفن پہنا، باہر آ کر اس نے کہا مصعب میں نے زندگی اپنے رب سے صرف اس لیے مانگی تھی کہ یہ قاتلان حسین کو زمین سے نابود کر، وہ کام ہو گیا، اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی تمنا اور شوق نہیں، اگر تم مجھے مارنے پر تلا ہوا تو میں بہادری سے جتنا مقابلہ کر سکتا، وہ بھی مارا گیا، پھر اس کا سر بھی مصعب کے سامنے گیا۔ اب مصعب کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بڑا دوست تھا عبد الملک بن مروان کا، وہ خلیفہ بن گیا، بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا بچپن سے، مگر پھر جب قتل ہوا اور اس کا سر عبد الملک کے سامنے آیا تو اس وقت عبد الملک نے بھی یہی کہا، ہے بھی یہ حقیقت الملک حکیم، کہ یہ حکومت اور سیاست جو ہے نا بے رحم، اس کی میں کسی کے، اس نے کہا یار اس سے زیادہ پیار مجھے کسی سے تھا، مگر حکومت کی خاطر اس کو بھی مروا دیا۔ تو یہ مصعب بھی جب میدان جنگ کے لیے روانہ ہوا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کرتا ہے قرآن میں، نوح علیہ السلام سے لے کر کے علم حاصل کرنا تو پڑھتے آؤ کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے، کس تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے، داستان ہے قصہ ہے افسانہ ہے، اقبال کہتا ہے بیوقوف ہو تو سمجھتے ہو تاریخ کہانیاں ہوتی ہے، کہانیاں نہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عملداری کا روز نامتا ہے کہ اس دنیا پر وہ کیسے راج کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کو سر بلند کرتا، کس طرح پھر وہ ذلیل و خوار کرتا، پڑھنے سے تعلق رکھتا۔ مصعب کے گھر میں اس زمانہ کی دو سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں تھیں، ایک امام حسین رضی کی بیٹی تھی، ایک حضرت طلحہ کی بیٹی۔
اب یہ مختار جب مصعب چلا ہے نا مقابلہ کے لیے، تو اس نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ کی بیٹی نے راستے میں کھڑی ہو گئی، اس نے کہا مصعب تم دیکھتے ہو کہ حالات کیسے ہو گئے، تم ان حالات میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا لم یترک ابو کے لبن الحرۃ عذرا، کہنا تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ حالات تو نظر آ رہا ہے، مگر تو اپنے باپ کی طرف دیکھ، تیرا باپ جب نکلا تھا اور جس حال میں میدان میں گیا اور جس طرح شہید ہوا، اس کے بعد کسی حلال زادے کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ حالات خراب ہے، اس لیے بات نہیں بن سکتی۔ تم سے زیادہ مجھے کون پیاری ہو دونوں سے، مگر اس وقت یہی ہے کہ میں جنگ میں جاؤں، مارا گیا۔ اب جب عبد الملک کو پتہ چلا کہ یہ محل جو ہے کوفہ کا، یہاں امام حسین کا سر آیا، پھر عبید اللہ کا آیا، بعد میں مختار کا آیا، پھر مصعب کا آیا، تو یہ تو محل ایسا ہی، اس نے پھر وہ محل جو تھا نا گروا دیا، اس کو ختم کر دیا کہ شامت میرے ہی پہ آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ انا بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا خاندان جو تھا ابو سفیان کی اولاد، ان کا تو سلسلہ فوراً ہی ختم ہو گیا نا، امت نے اتنی نفرت کا اظہار کیا۔ بعد میں جو ہم بنو امیہ کہتے ہیں وہ تو مروان اور اس کی اولاد ہے نا، دوسرا جو ساتھ خاندان انہی میں سے ہے، مگر وہ قبیلہ ہی دوسرا، انہوں نے حکومت سنبھالی اور کرتے رہے، اور وہ بھی اس لیے کچھ مدت گزار گئے کہ عبد الملک نے حکومت پر بیٹھتے یہ فرمان جاری کیا، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو لکھا کہ خبردار ابو طالب کی اولاد جو ہے اس پر ہاتھ نہ ڈال۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا، اور ابو طالب کی اولاد تو ان کی حکومت دیر پا نہیں رہی، بس معاویہ کے بعد یزید 3 سال رہا، اس کے بعد صرف 40 دن بیٹا چھوٹا 23 سال کا تھا ذرا، اس کا نام بھی مروان تھا، معاویہ، وہ بنا 40 دن صرف، وہ بھی اندر ہی رہا، کوئی حکومت نہیں کی، اور آخر اس نے نکل کر خطبہ دیا، اس نے کہا لوگوں اگر یہ حکومت کوئی اچھی بات ہے تو ہم نے اس سے لطف اٹھا لیا، اور اگر برائی ہے نا تو ٹھیک ہے، میرے باپ دادے نے یہ برائی سے میل لی، قبروں میں جو آپ دیتے ہوں گے، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جس کو تم چاہتے ہو امت میں سے بنا لو۔ یہ بڑی قربانی تھی اور دوبارہ موقع تھا کہ امت پٹڑی پر لے آئے خلافت کو، مگر بس وہی بات جو ماں صاحب پڑھ رہے تھے، آنکھوں پر پٹی بن گئی، اتنا ان کو بے بس کر دیا تھا، فوراً مروان نے قبضہ کر لیا، چھوڑنے کا موقع ہی نہیں دیا، یہ بوڑھا بیٹھ گیا، 6 مہینے اس نے حکومت کی، اور حکومت کا پھر یہ حال ہوا جو اللہ کے رسول نے کہا 30 سال خلافت ہے پھر ملک کے عزوز، یہ لفظ کا فرق نہیں تھا، روح کا فرق تھا، ایسے ایسے بیٹھے وہ حرکتیں کی، اللہ پناہ دے، رسول اللہ کی جو جانشینی تھی وہ مذاق بن گئی، بچے نالیک شرابی بدماش۔ تو عبد الملک جو تھا یہ حکومت، اس سے پہلے مروان بیٹھ گیا، 6 ماہ اس نے حکومت کی، اور اس 6 ماہ میں نے بھی اس نے جو یزید کی بیوی تھی خالد کی ماں، اس سے نکاح کر لیا۔ یہ خالد بھی دربار میں بیٹھا، حالانکہ وعدہ اس سے کیا، یہ ناراض ہوا کہ باپ کی ہمارے کی گدی تھی، ہم نے یہ کچھ کیا اور تم نے سنبھالی، تو مروان نے کہا کوئی بات نہیں، میرے بعد تم خلیفہ ہوگی، وعدہ نہیں پورا کیا، بعد میں اپنے بیٹے کو عبد الملک کو کر گیا، نہ خلیفوں کی کوئی زبان رہی، نہ کوئی بات رہی۔ حالانکہ آپ اسلام تاریخ پڑھیں نا عرب کی، عرب میں ہر برائی تھی، جوا، شراب، زنا، قتل، سب کچھ تھا، مگر بات کے پکے تھے۔ ایک ہی بات تھی عربوں کے پاس جس کی وجہ سے اسلام ان میں آیا، کہ اتنی جنگ جوئیوں اور خون ریزیوں کے ہوتے ہوئے جب بات منہ سے کہہ دیتے ہیں نا عرب، کسی سے وعدہ کر لیا اس کو نبھاتے تھے، حتیٰ کہ جنگل میں اگر 2 دشمن ہتھیاروں سے مسلح آمنے سامنے آ گئے، مگر ایک نے کہہ دیا یار تو میری امان میں نے وعدہ کر لیا تجھے نقصان، اسی وقت دونوں ہتھیار اتار کر پھینک دیتے، اکٹھے سوتے، اکٹھے سفر کرتے، کوئی اپنے قول سے پھرتا نہیں تھا۔ اور یہ ان کے یہاں اتنا مسلمہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں وہ رات کو جب بیٹھتے سمر کہتے تھے، داستان کوئی بیٹھ جاتے تھے، پھر اشعار سننے، نظمیں سننی، تو سیموئل کا قصہ عرب ضرور سنتے تھے کہ یہ روایت ختم نہ ہو جائے۔ اب سیموئل بن عادیہ کون کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، جب امرؤ القیس اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر بھاگا شام کی طرف، تو جو اس کے پاس ساز و سامان تھا وہ اس نے نا بھاگتے بھاگتے سیموئل کے حوالے کر دیا کہ یار یہ میرا سامان اپنے پاس امانت رکھ رہا، خود بھاگ گیا۔ اب دشمن آ گئے، انہوں نے قلعہ گھیر لیا، پتہ چل گیا کہ اس کا سارا مال و دولت اس کے پاس ہے،
انہوں نے سیمول کو بلا کر کہا کہ قلعے کے اوپر آ، ہماری بات سن، یعنی ہماری دشمنی کوئی نہیں، تو درمیان سے نکل جا، اس کا سامان ہمیں دے دے، تو کیا اس لڑائی میں آتا؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری تمہاری کوئی جنگ نہیں، مگر میں عرب ہوں، وہ میرے پاس رکھ گیا، میں نے اس کا اس وقت سامان وصول کر لیا، امانت رکھ لی، نفع مجھے کوئی نہیں، مگر میں اب اپنی بات سے نہیں پھر سکتا، کچھ ہو جائے نا، میں اپنے قول کو اگر گندا کر دوں، میری بات نہ رہے تو سارے عرب میں تو بوڑھی عورتیں تک چرخہ کاٹتے کہیں گے کہ سیمول کوئی عرب نہ نکلا، یہ نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ سیمول کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا گھر پر نہیں تھا، وہ باہر سے آیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا چھت پر آیا، انہوں نے کہا یہ بیٹا تیرا ہے؟ اس نے کہا تو بوڑھا ہو گیا نا، ہاں، کوئی بعد میں اولاد کی امید تو نہیں، انہوں نے کہا اب بھی دے دے سامان ورنہ تیرے سامنے ذبح کر دے، سیمول نے کہا ذبح کر دو، بیٹا میں مروا لوں گا، زبان اپنی کو گندی نہیں کروں، یہ وفا جب سے اس کی ضرب المثل ہو گئی تھی، اس لیے خلیفے اور زبان سے پھرنے، یہ عبد الملک جب پھر گیا اپنے بعد اس نے عمر بن سعید کو عہدہ نہ دیا، خود ہی سنبھال لیا، تو ایک بدبو ملنے کے لیے، ابھی تھوڑی بہت رمق تھی نا، اب تو ہمارے جیسے ہو گئے لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، ظالم جو دیجیے، تو ملنے کے لیے آیا تو عبد الملک نے نا پوچھا اس سے، خلیفے نہیں، کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال، اپنے بارے میں؟ اس نے کہا عبد الملک تو مجھے سے ہی مر چکا، عبد الملک تو ہے نہیں دنیا میں، اس نے کہا میں تو زندہ ہوں، نہیں اس دن ہی مر گیا تھا جس دن عمر بن سعید اشتک کو اپنے چچا کے بیٹے کو اس نے امان دی تھی مال میں کہ ہتھیار رکھ دے، میں تجھے اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا، اور بعد میں دھوکے سے اس کو ذبح کر دیا تھا، اسی دن مر گئے۔ عربوں کی نظر میں عبد الملک اب دنیا میں نہیں ہے، یہ کوئی انسان ہے کہ زبان کر کے پھر جائے؟ تو خلافت جو تھی اس کا پھر یہ حشر ہوا کہ یزید کی نسل تو بس یہ مروانی چل پڑے، مگر عبد الملک نے اتنا سبق ضرور سیکھ لیا کہ حجاج سے کہہ دیا کہ آل ابی طالب جو ہے نا، ابو طالب کی اولاد کو نہ چھیڑنا، ان کو چھیڑنے کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ آل ابو سفیان سے مسلمان ناراض ہو گئے، اور چند سالوں کے بعد ہی ان کی حکومت کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اس لیے بدل ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا، ایسے ہی آیا کہ ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے، مگر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی، بہت بری طرح سزائیں ملتی ہیں، بڑے بڑے حکمران اس طرح دنیا سے مٹا دیے گئے۔ بس چلتے چلتے آپ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی سن لیں، قرآن کہتا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب یہ آئے ہیں بنی اسرائیل میں، اب وقت کا حاکم ہی بے دین ہو گیا، ہمارے حکمران کی طرح اس نے ایزبل شہزادی تھی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ شریعت موسوی میں بھی ہماری شریعت کی طرح مشرک عورتوں سے نکاح حرام تھا، یہ فلسطین کی مشرکہ عورت تھی، ان قبیلوں میں شادی کر لی، اس نے آ کر کہا گھر گھر ہر شہر میں بال دیوتا کے مندر بنوا، اور وہاں چڑھاوے چڑھنے چاہیے، جانوروں کی قربانیاں، نیازیں پیش ہونے لگیں، بال دیوتا اس کو پوجتے تھے، تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، اللہ کہتا جگہ جگہ اس کے مندر، پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، پوجا ہو رہی ہے، بادشاہ بھی کافر ہو گیا مشرک۔ اب الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ نے بتیرا سمجھایا مگر کوئی نہیں مانا، بہت کہا کہ تیرے باپ دادے کا دین کیا تھا، تو اس عورت کی وجہ سے ساری ملک میں کفر پھیلا دی، کوئی نہیں مانا۔ آخر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی ایسی مدد فرما کہ ان کی اکڑی گردنیں جھک جائیں۔ اللہ نے کہا پھر نہ 2.5 سال بارش نہیں ہوگی، دریا بھی سوکھ جائیں گے، نالے سوکھ جائیں گے، کنوؤں کا پانی نہیں ہوگا، یہ پیاسے مریں گے اور پھر تیری منت سماج کریں گے، میں اس طرح ان کی گردن جو ہے نا جھکوا دوں۔ ایسا ہی ہوا، بہت برا حال ہوا۔ اس بادشاہ نے پھر ایک وزیر اعظم سے کہا یار الیاس کو ڈھونڈو، کہیں ہم تو مارے گئے۔ وہ ڈھونڈنے نکلا، ادھر حضرت الیاس کو بھی حکم ہوا کہ چلے جاؤ اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا بادشاہ تو ظالم ہے، مجھے قتل کرنا۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں، میں ساتھ ہوں، چلو، وہ وقت اب ختم ہو گیا۔ تو الیاس علیہ السلام آ رہے تھے، وزیر اعظم ملا، اس نے کہا الیاس یار ساری قوم مر گئی، چل بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈھونڈ رہا ہے، سارے اللہ کے پیغمبر قتل کر دیے اور میرے ساتھ بھی مخالفت کی، اب وہ تنگ ہوا تو مجھے ڈھونڈ رہا، چلو پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا بارش کی دعا کروں گا مگر یوں ہی نہیں ہوگی، اب مقابلہ ہوگا یہ بال دیوتا کے جو پجاری ہیں نا مندر کے، تیری ملکہ کے یہ مہنت ہے، یہ بھی میدان میں آئیں گے، میں بھی ہوں گا، مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ گوشت میں بھی کروں گا، جانور ذبح یہ بھی، غیب سے جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ سچا ہوگا، دوسرے جھوٹے ہوں گے، جو جھوٹا نکلے اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب کئی 100 پجاری تھا، بادشاہ انہیں لے کر نکلا،
الیاس علیہ السلام نکلے، ایک پہاڑ تھا کوہ کرمل، اس پر سارا اسرائیل جمع ہوا، سارے ملک میں منادی، لوگ مقابلہ کے لیے آ گئے کہ یار دیکھیں کون سچا۔ تو جب مقابلہ کے لیے اکٹھے ہوئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان پجاریوں سے کہا کہ بھائی آدھا دن تم دعا کر لو اپنے دیوتا سے، زور لگا لو، اگر غیب سے دیوتا آگ ظاہر کر دے اور آپ کی قربانی کھا جائے تو آپ لوگ سچے۔ آدھا دن دعا ہوتی رہی، روتے رہے، چیختے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا یار دیوتا کہیں سفر میں نہ گیا ہوا، ذرا زور سے پکارو، کبھی ٹھٹھا کیا کہ سو نہ گیا، کچھ پلے نہیں، کرتے رہے، آدھا دن گزر گیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ خشک گوشت کو آگ نہیں لگی ان سے، اب کوئی حوض بناؤ، اس میں ایندھن رکھو، اس پر گوشت رکھ دو اور ارد گرد پانی ڈال دو، وہ پانی میں ڈوب جائے۔ لوگ حیران کہ پانی میں ڈوبا ہو گوشت، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، لوگوں کے دیکھتے ہی آگ ظاہر ہوئی، نہ پانی رہا نہ گوشت رہا، وہ لکڑیاں ختم، سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ سب نے کہا واقعی ہمارے باپ داد ابراہیم اور اسحاق کا باپ ہی سچا خدا تھا، یہ جھوٹے دیوتا ہم کیوں ماننے لگے۔ اب حضرت الیاس نے کہا لے جاؤ ان مانتوں کو، ندی کے کنارے جا کر ایک ایک کی گردن کاٹی، مارے گئے۔ دعا آپ نے پھر کی تو بارش، اب بارش جل تھل ہو گیا، شہر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ مگر جب یہ نامراد شہر میں پہنچا حاکم وقت اخیب تو ملکہ ناراض، میں نہیں تو سے بات کروں، اس نے کہا کہ اس نے میرے سارے پجاری مروا دیے، تو نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ظالم پھر گیا، حکم دے دیا کہ الیاس کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا اس کا سر چاہیے مجھے، اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا، بڑی ہوئی ظلمت۔ اب الیاس علیہ السلام سوئے پڑے تھے جب اللہ کا فرشتہ آیا کہ الیاس اٹھ، یہ کھانا ہے تیرے پاس گرم اور یہ پانی، یہ کھا لا اور پی لا، اب 40 دن جنگلوں اور بیابانوں میں تجھے کھانا نہیں ملے گا، بھاگ کر کوہ سینا پر چلا جا، پہاڑ کی غار میں چھپ جا۔ یہ ظالم آپ دن رات پھر وہ کھانا کھانے کے بعد دوڑتے رہے اس غار میں جو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ تیرے سینکڑوں نبی مارے گئے، اب میں ایک بچا ہوں، میرے بھی پیچھے پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا فکر نہ کر، اس ظالم کا خون اور اس کی ملکہ کا خون آپ نے ان کو پہنچا دیا پھر کہ اس شہر کے چوک میں گرے گا اور یہاں کتے تمہارا خون چاٹیں گے۔ وہاں بعد میں پھر ایک قوم نے حملہ کیا، وہ بادشاہ قتل ہوا، وہ ملکہ قتل ہوئی، اور ٹھیک اسی چوک میں، اسی جگہ جہاں اللہ کے پیغمبر نے نشان دی کہ ان کے خون کو کتوں نے چاٹا۔ تو حشر ایسا ان ظالموں کا ہوتا رہا، مگر آنکھیں بند ہوتی ہیں، سمجھتے کوئی نہیں، جب اللہ کی طرف سے کوڑا سر پر پڑتا پھر ہوش آتی، پھر وقت گزر گیا ہوتا۔ تو فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف ہم دھیان کریں، وہ اپنی دنیا کو دیکھ رہا، کانا سمیعم بصیرا، سنتا ہے، دیکھتا، سب کچھ اس کے علم میں ہے، جب مناسب موقع آیا خود ہی پکڑ لے، اور پکڑ ایسی ہوگی پھر نہیں جان بچے گی۔ جی اللہ اکبر۔ ہاں مولانا اس دفعہ ترجمان القرآن میں کسی کردن صاحب نے خط لکھا ہے ترجمان القرآن کے ایڈیٹر کے نام، اس میں اس نے لکھا کہ آپ لوگ خواہ کا نظریہ کیونکہ پچھلا جو ترجمان القرآن اس میں نظریہ ضرور تو بڑی تنقید کی، اچھا، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ نے ترجمان القرآن میں یہ لکھا ہے، تنقید کی ہے کہ نظریہ ضرور کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی وقت آ جائے کہ تمہیں کھانے کو کچھ تم سور یا خنزیر یا ایسی چیزیں کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اجازت دے دی ہے کہ تو اس طرح حالت میں نظریہ ضرور تو ہے، آپ خام کا کہتے ہیں نظریہ ضرور کے خلاف پڑیں کہ جب کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ملک میں سیاستدان ہی کوئی کام کرنے والے نہ بنے تو پھر ماشاء اللہ بنانا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی یہ جو دلیل ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ ہاں جی فرمایا نا چوتھا حصہ، ماشاء اللہ کے لیے دلیل گاڑی۔ یہ دلیل ماشاء اللہ کہ وہ جب محصور ہو گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ببائے اپنے صحابہ کرام کے وادی وسطیٰ میں، افریقہ میں، اس وقت ان کو جو تکالیف ہوئی تھی ان سے، تو اس نے کیا دکھایا ہوگا؟ یہ ترجمہ القرآن میں آیا، ہاں جی ظفر جدوری کے ترجمان چھوٹا سا خط لکھا ہے، جواب بھی دیا ہوگا، جواب نہیں انہوں نے کوئی نیچے نہ لکھا اس کا، تو خاطی دیا، ہاں جی خط دیا، وہ آخر میں جو خطوط ہوتے ہیں اس میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بڑا گہرا سوال ہے، بڑا ڈونگا سوال ہے۔
گہرا سوال تو ہے قریشی صاحب، آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پابندیاں لگائی ہیں، اگر ایسی حالت بھی بن